امام اسحاق بن راہوے رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر بھی تھے، انہوں نے یہ بات کہی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جب کوئی مسلمان جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے تو وہ کفر کے دہانے تک پہنچ جاتا ہے۔ کفر میں، کافر میں اور مشرک میں، کفار میں، مشرک میں، کفر و اسلام کے درمیان میں نماز ایک آڑ ہے، نماز ایک پہچان ہے۔ وہ اوم نمہ شوائے، وہ او بھگوتے واسودیوائے وشویشورا پڑھتا ہے، مورتی کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ آپ کیا کریں گے؟ وہ بس دن میں ایک بار یا 2 دن میں ایک بار یا 3 دن میں ایک بار کرتا، لیکن 5 وقت کی نماز جب آپ پڑھتے ہو تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، یہ ایمان والا۔ اس لیے میرے مسلمانوں، نماز کی پابندی ہونی چاہیے۔ ہماری مائیں بہنیں گھر میں نماز کا اہتمام اپنے بچوں کو کراؤ۔ اگر آپ کا بچہ بگڑتا ہے تو یو آر ریسپانسبل۔ اگر آپ کا بچہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو آپ ہیں اس کے ذمہ دار، آپ ہیں اس کے مجرم۔ اللہ کے نبی کا فرمان صاف لفظوں میں کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے۔ آپ کا بچہ راتوں کو موبائلوں میں کیا دیکھتا ہے؟ آپ کے بچے، ان کی زندگی میں نماز ہے کہ نہیں ہے؟ آپ جہاں اور چیز کی فکر کرتے ہو، اس کے اسکول کے بارے میں فکر کرتے ہیں، اس کے اور دوسرے پراپرٹی کے بارے میں چنتا کرتے ہیں، تو وہیں پر اس کے آخرت کے بارے میں آپ چنتا کیجیے۔ بچہ ہے، معصوم ہے، اگر آپ اس کی جیسی نگرانی کریں گے، آپ اس کی جیسی تربیت کریں گے، اس بچے کا مائنڈ اور دل و دماغ ویسا ہی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ بچہ کیپیسٹی ہوتی ہے ان کے اندر دینداری کی، لیکن جب وہ بچہ ماحول غلط پکڑ لیتا ہے تو وہ بچہ غلط ماحول میں ڈھل جاتا۔ بلکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام کان ابواہ یہودانہ او ینجسانہ او ینصرانہ۔ ہر بچہ مسلمان بن کر پیدا ہوتا۔ ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے اتر پردیش کے لال بجکر کے پاس جب یہ حدیث پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا میں بھی مسلمان بن کے پیدا ہوا تھا؟ کہیں گے ہاں جی آپ بھی مسلمان بن کر پیدا ہوئے۔ لال کرشن اڈوانی مسلمان بن کر پیدا ہوئے، اور کون؟ اٹل بہاری واجپئی جی مسلمان بن کر پیدا ہوئے، اور جناب مرلی منوہر جوشی مسلمان بن کر پیدا ہوئے، اور جناب کلیان سنگھ بابری مسجد کو توڑنے شہید کرنے والے مسلمان بن کر پیدا ہوئے، ہٹلر مسلمان بن کر پیدا ہوئے، چنگیز خان مسلمان بن کر پیدا ہوئے، نمرود مسلمان بن کر پیدا ہوا، فرعون مسلمان بن کر پیدا ہوا، شداد و حامان و قارون سب کے سب مسلمان بن کر پیدا ہوئے، ابو جہل مسلمان بن کر پیدا ہوا، ابو لہب مسلمان بن کر پیدا ہوئے۔ مسلم حالت ایمان پر کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، بچہ مسلمان بن کر پیدا ہوتا ہے، لیکن دیکھتا ہے اس کے گھر میں اس کا باپ شراب پیتا ہے تو بچہ شرابی بن جاتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ اس کا باپ سنگر ہے، گانا گاتا ہے تو بچہ بھی سنگر بننے کی کوشش کرتا۔ جب دیکھتا ہے کہ اس کا باپ فائٹر ہے، اس کا باپ پہلوان ہے تو بچہ اسی پروفیشن کو اپنانے کی کوشش کرتا۔ جب دیکھتا ہے کہ اس کا باپ دیندار ہے، اس کا باپ قرآن کا درس دیتا ہے، اس کا باپ احادیث کا درس دیتا ہے، تو پھر وہ بچہ عالم دین بننے کی طرف جاتا ہے۔ پھر وہ بچہ دیندار ہوتا ہے کیونکہ ڈیلی گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنتا۔ لیکن جب ڈیلی گھر میں گانے کی آواز، ٹی وی سیریلز چلتے ہوں، جب گھر کے اندر میوزک چلتا ہو، جب گھر کے اندر گانے، ڈی جے، ڈسکو ڈانسر، جب گھر میں شراب پیتے ہوں، ابھی تو ایسا آ گیا، ایسا زمانہ آ گیا کہ باپ کے سامنے بیٹا بیٹھ کر شراب پیتا، اور بلکہ باضابطہ ٹیبل سجا کر ڈرنک لیتے کہ بیٹے 1-2 ڈرنک بناؤ، ایسا زمانہ آ گیا۔ یہ میرا دعویٰ ہے پوری دنیا کے انسان مسلمان بن کر پیدا ہوئے اور ٹو دا ڈے آف ججمنٹ مسلمان بن کر پیدا ہوں گے۔
کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، اللہ تمام انسانوں کو اپنی فطرت پر اپنی فطرت پر اس کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی کیا فطرت ہے؟ اللہ کی فطرت وحدانیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت یکتا اور اکیلا ہے۔ شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بے نیازی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اسی فطرت پر بچوں کو پیدا فرماتا، اور پھر وہاں پر عالم ارواح میں تمام روحوں کو کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا وائی ناٹ، یو آر مائی لارڈ، آپ ہمارے خدا ہیں۔ جب وہاں پر اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا، سارے روح، چاہے وہ کرسچن ہو دنیا میں پیدا ہونے کے بعد، وہ تو یہاں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں نا، یہاں پہ آنے کے بعد ماحول جیسا مل گیا اس ماحول میں ڈھل جاتے۔ مورتی پوجا کا ماحول مل گیا تو مورتی پوجا کرتے ہیں۔ اگر ماحول کوئی اچھا دیندار مل گیا تو بچہ دیندار پیدا ہو جاتا۔ اگر ماحول کوئی سیم ملا، ماحول کرسچن کا ملا، جینزم کا ملا، بودھ کا ملا، جیسا ماحول اس کے ماں باپ جیسے، کانا ابواہو، اس کے والدین جیسے ہوتے ہیں بچہ ویسے ہو جاتا۔ میں ایک ادھارن دیا کرتا ہوں، کچھ دنوں پہلے تاریخ ہندوستان میں 1 مہینہ پہلے کی تاریخ میں ایک بہت بڑے شیر دل انسان ٹیپو سلطان، وہ اتنا مہان کیسے بنا تھا؟ اس کے باپ کی تربیت تھی اس ٹیپو سلطان کے اوپر۔ 5-6 منٹ کی تقریر کی تھی اس کے ابا نے، معصوم سے بچے، 10 سال کا وہ بچہ۔ جب وہ جیل گیا تو باپ نے کہا کہ بیٹا میں تو جا رہا ہوں لیکن تم یاد رکھنا اللہ کے علاوہ کسی سے مت ڈرنا۔ انہوں نے کہا کیوں ابا؟ کہا کہ اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ انہوں نے کہا تو پھر کیا کرے دنیا میں؟ کہا کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے مت ڈرنا۔ کوئی بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکریہ ماننا، اسی سے مدد طلب کرنا، پریشانی میں ہو، دقت میں ہو۔ مر گیا ان کا ابا، جب وہ اقتدار پر بیٹھا تو 4-5 باطل طاقتوں نے گھیر لیا چاروں طرف سے، لیکن یہ شیر دہاڑتا رہا، انگریز کے سامنے نہیں جھکا، نواب محمد خان کے فوجوں کے سامنے نہیں جھکا، انگریز کی اس لشکر کے سامنے، ان کی طاقت اور ان کے آفر کے سامنے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ نظام دکن انہوں نے بغاوت کر دی، ان سے بھی نہیں ڈرے۔ جو غلط چیزیں سماج میں تھی ستی پر تھا، آج تو یہ ترم خاں بنے بیٹھے ہیں نا، یہ جو آج قرآن پر اعتراض کرتے، محمد کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں، یہ ترم خاں کو بتاؤ ان گیروے رنگ کے کپڑے پہننے والے لوٹیروں کو، جو دھرم کے نام پر لوگوں کو لوٹتے ہیں، کروڑوں جمع کرتے، یہ بے پیندی کا لوٹا، یہ ڈاسنا غازی آباد کی سرزمین پر بیٹھ کر الاپ شناپ الزامات تھوپتا ہے قرآن پر اور اسلام کے قانون پر اور مجاہدین اسلام پر۔ ٹیپو سلطان ستی پرتھا کو بند کرنے والا یہی ٹیپو سلطان ہے۔ ستی پرتھا کیا ہے؟ ستی پرتھا کا مطلب ہندو دھرم میں عورتیں کمر سے نیچے کپڑا پہنیں گی، اس کا پورا کمر سے اوپر پورا جسم ان کا برہنہ رہے گا، کپڑا نہیں رہے گا۔ لیکن اس نظام کو کس نے بند کیا؟ یہی قرآن کو ماننے والے، راتوں کو تہجد پڑھنے والے، اسی ٹیپو سلطان کا یہ دین ہے کہ تلواروں کے نوک پر کہا کہ آج سے کسی برہمن کے سامنے سماج کی کوئی بیٹی ننگا نہیں ہوگی۔ جو تاریخ محمد کا تھا، جو اتہاس محمد کا تھا، جب وہ مکہ المکرمہ فتح کرنے چلے تھے، جب صحابہ کی ایک تعداد تھی اور صحابہ کرام نے کہا کہ محمد آج ہم ابو جہل کے چیلوں کا انتقام لیں گے، آج ہم نہیں چھوڑیں گے عتبہ شیبہ کے ان لٹیروں، ان چیلوں کو، ان غلاموں کو جنہوں نے بلال حبشی کو مارا تھا، جنہوں نے حضرت خباب کو انگاروں پر لٹا کر مارا تھا،
جنہوں نے حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، جنہوں نے حضرت زبیر کی آنکھیں نکالی تھی، میں نہیں چھوڑوں گا کسی کو۔ حضرت سعد یہ انتقام کی، ریونج کی بات کرتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ نے کہا کہ سعد، تمہارا یہ انتقام کی تمہاری یہ بات میں مانتا ہوں، لیکن میں ظالم نہیں ہوں۔ جاؤ کہہ دو مکہ کی عورتوں سے، آج تمہاری عزت کوئی نہیں لوٹے گا، آج محمد ابن عبداللہ آ رہا ہے، کسی بچے کو یتیم نہیں کیا جائے گا، کسی بیٹی کی دوپٹے کو اڑایا نہیں جائے گا، بلکہ آج سب کو آزادی۔ جاؤ، جو سفیان کے گھر پہ چلا جائے، جو جہاں پر جانا چاہے جائے، سب کو امن ہے، میری تلوار کسی کے اوپر نہیں چلے گی۔ محمد نے کہا اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ، تم سب کے سب آزاد ہو، تم پر کوئی سرزنش نہیں، تم پر کوئی پابندی نہیں ہے، تم سب کے سب آزاد ہو۔ کیوں؟ میں محمد ابن عبداللہ، مجھے اللہ نے کہا اے محمد تو پوری دنیا کا، انسانوں کا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا جا رہا۔ اس سنت پر عمل کرنے والا کون؟ ٹیپو سلطان کہتا ہے میرے سر پر تاج ہے، میرے سر پر ٹوپی اور پگڑی ہے، میرے ماتھے پر نماز کی نشانی ہے۔ ایک سچا مسلمان، اتنا دیندار، اتنا نیک، اتنے بڑے پراپرٹی کا مالک، ٹیپو سلطان اتنے دیندار کیسے بنے تھے مسلمانوں؟ ان کے ابا کی صحیح پرورش کی ہوئی تھی اس نوجوان کو، صرف 5 منٹ کی تقریر نے اس بچی کی پوری زندگی بدل ڈالی۔ انہوں نے ظالموں کا مقابلہ کیا، یہ ستی پرتھا کے اوپر پابندی۔ بتاؤ ہندوستان کے اتہاس کو کھنگالنے والوں، کون ہے ٹیپو سلطان؟ حیدر علی ٹیپو سلطان، یہ مسلم امپیرر میں نام آتا، لیکن انہوں نے اپنی تلوار کا غلط استعمال نہیں کیا، عورت کو سمان دیا۔ محمد نے یہ کہا کہ عورت بیٹی ہے، اگر تمہارے گھر کے اندر عورت ہے، اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو تمہاری عزت ہے، اگر تمہارے گھر میں یہ عورت تمہاری بہن کی شکل میں ہے تو تمہاری گھر کی رحمت، اگر یہ عورت تمہارے گھر میں ماں کی شکل میں ہے تو یہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ فضیلت اور یہ مقام کس نے بیان کیا؟ محمد رسول اللہ نے۔ یہی چیز، یہی تاریخ پیش کی ٹیپو سلطان فتح علی خان نے، اور کہا کہ اے لوگو، عورت کو ننگا مت کرو، عورت کو سمان دو، عورت کو عزت دو۔ ہے ٹیپو سلطان بات شریعت کی کرتے، وہیں پر بات شاستروں کے اندر بیان کیا گیا ہے عورت کے مقام کو۔ ادھے پشیست مو پری سنترام پادکو ہر ماتے کوشل پکو، اے ماں، اے ماتا، اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنے ٹانگوں کو ملا کر چلو، کہیں تمہاری بیوٹی نظر نہ آ جائے۔ مارکیٹ میں، بازار میں جاؤ تو پورے ملبوس ہو کر جاؤ، پردے میں جاؤ، بھڑکیلے لباس پہن کر مت جاؤ۔ آپ کو اللہ نے خوبصورت چہرہ اور شکل دی، آپ کو اللہ نے صورت دی ہے تو اپنی اس خوبصورتی کو اپنے شوہر پر لٹاؤ۔ شادی ہو گئی، شادی نہیں ہوئی ہے تو اپنے اس خوبصورتی کو چھپا کر رکھو۔ خوبصورت چیز چھپی ہوئی اچھی لگتی ہے، اگر کوئی خوبصورت چیز ہے سامنے چوراہے پر رکھ دیجئے تو 10 دن میں آدمی کا من بھر جاتا ہے دیکھتے دیکھتے۔ کیا مقام بیان کیا محمد رسول اللہ نے، لیکن ان کے چلتے چلتے اخیر زمانے میں، ابھی 1799 کی یہ تاریخ ہے، تب جا کر انہوں نے کہا یہ ستی پرتھا بند ہونا چاہیے۔ ستی پرتھا کو بند کرنے والے ٹیپو سلطان فتح علی خان۔ وہ بچے کی تربیت ڈھنگ سے اگر ہم کریں گے تو بچہ آگے چل کر، چاہے وہ غریب ہوگا لیکن دیندار ہوگا، چاہے وہ بچہ مالدار ہوگا تب بھی وہ دیندار ہوگا، اگر صحیح پرورش ہو گئی تو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کان ابواہ یحودانہ او ینجسانہ او ینصرانہ، اس کے ماں باپ جس مذہب میں ہوتے ہیں، جس ریلیجن میں ہوتے ہیں، وہ بچہ اسی مذہب کا ماننے والا ہو جاتا۔ اگر جیسے ہمارے اتر پردیش کے سی ایم صاحب، ان کے ابا پنڈت جی ہوں گے
تو جا کر گھنٹی بجانا شروع کیا۔ ایک بہت بچپن کی بات ہے، ہم کسی زمانے میں اتر پردیش کا ضلع ایک سہارنپور، آپ بھی جانتے ہوں گے، وہاں اتر پردیش میں مدرسے بہت ہیں۔ اتر پردیش بنارس ہو گیا، علی گڑھ ہو گیا، اور شہر اٹاوہ، غازی آباد، میرٹھ، مظفر نگر، سہارنپور کا ایریا۔ تو ہم جب مدرسے میں وہاں پڑھ رہے تھے تو 5-6 مہینے کے لیے بھٹک گئے تھے۔ بھٹکنے کا مطلب پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ ہوتا ہے کبھی کبھی، ایک ایسا عمر کا ایک ایسا دہلیز آتا ہے تو شیطان کا زیادہ حملہ ہوتا ہے، وہ بچے بگڑ جاتے ہیں۔ مدرسے سے بھاگ گئے، کھانا کہاں کھائیں گے، رہیں گے کہاں، جہاں من میں آتا وہیں سو جاتے، جہاں من میں آتا وہیں پر لیٹ جاتے، اسٹیشنوں میں لیٹ جاتے، سو جاتے، مطلب من چلا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں، بس گھر سے پیسہ جا رہا ہے، پیسہ مل رہا ہے، کھا رہے، پی رہے، موج مستی کر رہے۔ ایک روز بہت تیز بھوک لگی، بہت تیز، کریں تو کیا کریں، پیسہ پاکٹ میں نہیں، سامنے ایک مندر، اب کپڑے ایسے پہنے ہوئے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا مدرسے کا بچہ ہے کہ اسکول کا بچہ ہے۔ اور جا کر وہاں پر گیٹ پر کھڑے ہوئے، اور جو پجاری تھے انہوں نے کہا کہ بیٹے کیا چاہیے؟ ہم نے کہا کہ گروجی بہت بھوک لگی۔ انہوں نے کہا ایک کام کرو، میں اس مندر کے چبوترے کو دھوتا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے پوجا ارچنا کا، پوجا آرادھنا کا، ہون کا، ذرا یہ گھنٹی بجاؤ۔ چلے گئے، وہ گھنٹی بجانا ہم نے شروع کر دیا، اور تقریباً 8 منٹ تک ایسے ایسے کر کے بجایا۔ ہم نے کہا کہ گروجی یہ گھنٹی سے کیا ہوتا؟ انہوں نے بچپنا تھا، انہوں نے کہا کہ اس گھنٹی سے بھگوان جاگتا ہے، ایشور جاگتا ہے۔ انہوں نے کہا تمہارا نام کیا؟ ہم نے کہا کہ اب تو نام بتائیں گے، کہیں روٹی بھی نہ ملے، کھانے کو بھی نہ ملے۔ نام ہم نے الٹا پلٹا بتا دیا، وہاں پہ انہی کے حساب کے نام بتا دیا۔ ہم نے کہا کہ اوہ جیسے مسلمان لوگ اذان پڑھ کر اللہ کو بلاتے ہیں، اللہ کو جگاتے ہیں، ویسے ہی آپ لوگ گھنٹی بجا کر کے ایشور کو، پرماتما کو جگاتے ہو۔ انہوں نے کہا ایسا ہی سمجھ لو۔ میرے قیب 8-9 منٹ کے بعد وہ ان کا ختم ہوا، تب لوگ آئے، پوجا ہون شروع ہونے کے بعد ہم کو جو لینا تھا، جو کچھ کرنا تھا وہاں سے لے کر چلے گئے۔ تو وہی چیز ہوتی، جب جس گھر میں ہمیشہ گھنٹی بجے، جس گھر میں ہمیشہ ہون ہو، تو وہاں پر بچہ دیکھے گا، ڈیلی دیکھے گا کہ ڈیلی گایتری منتر چل رہا، دیکھے گا کہ ڈیلی ہنومان چالیسا چل رہا، جے ہنومان گیان گن ساگر، جے کپیستے ہو لوگ۔ وہ اس کی ماں ہے، بس میں بھی جاتی ہے، ایسے پکڑ کر کہتا بیٹے دیکھو یہ بہت خطرناک جگہ ہے، بس میں ذرہ برابر ایکسیڈنٹ ہو جائے یا ٹھوکر لگ جائے تو اس کے بعد پرانے زمانے کی جو عورتیں ہوتی ہیں عموماً کیا کہتے، بیٹے ہنومان چالیسا پڑھو، جلدی سے ہنومان چالیسا پڑھو، چونکہ وہی وگھن ہرتا تھے، وہ پریشانی کو دور کرتے تھے۔ پڑھنے لگ جاتے ہیں بچے کا ہاتھ پکڑ کر، جے ہنومان گیان، جے ہنومان گیان گن ساگر، جے کپیستے ہلوک اجاگر، رام دود اتلت بل جاما، انجن پتر پون ست ناما، پڑھنے لگ جاتے۔ جب وہ بچہ دیکھے گا ماں کو تو ہمیشہ تو وہی پڑھے گا، لیکن اگر ماں وہاں پر مسلم ہے، قرآن کریم کی حافظہ ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا جانتی ہے، اور بھی سورتیں جانتی ہے، تو کوئی دقت کوئی پریشانی ہوگی آیت کریمہ پڑھیں گے، کوئی دقت کوئی پریشانی ہوگی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، قرآن پڑھنے لگ جائیں گے۔ سورہ فاتحہ جب وہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور جو یاد ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، پڑھنے لگ جائیں گے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، پڑھیں گے۔ تو جب بچہ دیکھے گا تو یقیناً بچے کا دماغ، بچے کا جو مزاج ہوتا ہے وہ پورا کا پورا خالی ہوتا ہے، تو بچہ ماں کے ان اوصاف و حرکات کو دیکھ کر ماں باپ کے بچپن کے افعال اور اقوال بچے کو زیادہ یاد ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ بچپن میں ہم لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ہے جو تم کو نفع پہنچاتا ہے، تم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کون؟ جو مفسر تھے، 16 سال کی عمر میں بڑے مفسر،
جب قرآن کریم کی تفسیر لکھی جاتی ہے، کہیں پر کوئی معاملہ اٹکتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایات آ جائیں تو وہاں پر تمام مفسرین کا قلم رک جاتا ہے۔ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم لوگوں پر یہ تلقین کرتے تھے کہ اللہ ایک ہے عقیدہ۔ دیکھیے، چونکہ اللہ کے نبی جانتے ہیں بچہ ہے، ان کے عقیدے کو پیور کرنا ضروری ہے۔ اللہ ایک ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا پالنہار ہے۔ اس طریقے سے تربیت کرتے تھے۔ اگر آج بھی ہم اپنے بچوں کو اسی انداز میں، ہماری مائیں اور بہنیں اپنے گھر میں معصوم بچے بچیوں کی تربیت کریں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اسی لیے پنڈت دیانند سرسوتی جی نے بھی اپنی کتاب میں یہ بات کہی، ماترمان پترمان چاریاوان پرشو ویدہ۔ جب کوئی انسان بڑا بنتا ہے، نیک بنتا ہے، اس کے پیچھے اس کی ماں کا، اس کے باپ کا، اس کے ٹیچر کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جب یہ تین لوگ ایک انسان پر، ایک بچے پر محنت کرتے ہیں تو وہ انسان آگے چل کر، وہ انسان آگے جا کر بڑا ودوان بنتا ہے، بڑا دھارمک بنتا ہے۔ اور دھارمک بننا کوئی پاپ نہیں ہے، دھارمک بننا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ دھارمک بننا چاہیے، دھارمک بننا چاہیے۔ دھارمک ماں ہو تو بڑی خوش قسمت ہے۔ پرشستا دھارمکی ودیتی یشسا ماسمگمہ، بڑی خوش قسمت ہے وہ ماں، بڑی خوش قسمت ہے وہ بہن جو دھارمک ہے، جن کے کوکھ میں بچہ ہوتا ہے اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے تو اس کا اثر اس بچے کے اوپر پہنچتا ہے، پھر وہ بچے کے دل و دماغ کے اندر اسی انداز کی اچھی باتیں پیدا ہوتی ہے۔ پیدا ہونے کے بعد بڑی اچھی بات کہی، کون؟ پنڈت دیانند سرسوتی جی نے، نہیں ماں نہیں تم برائی کر سکتے۔ بھارت کے کٹر پنتھ اور بھارت کے اندر اندھ بھکتی کا چشمہ لگا کر دیکھنے والوں اسلام کو، اسلام کے ایک ایک پیغام میں تعلیم ہے، اسلام کے ایک ایک میسج میں عبرت ہے، اسلام کے ایک ایک نظام میں امن ہے، اسلام کے ایک ایک فرمان میں مشعل راہ ہے، ہدایت ہے، انسان کی کامیابی ہے۔ صرف اعتراض کرنے سے نہیں ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرو۔ آپ علیہ السلام کی بچپن 25 سال کی جب عمر تھی میرے بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام کے لیے نکاح کا پیغام آتا۔ آپ علیہ السلام پر نکاح کا پیغام آیا، کن کے طرف سے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے طرف سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے اماں خدیجہ سے اس لیے نکاح کیا تھا چونکہ اماں خدیجہ بڑی مالدار تھی اور ان کے دولت پر قبضہ کرنے کے لیے محمد رسول اللہ نے ان سے نکاح کیا تھا۔ کتنی غلط بات ہے! کون کہتا ہے یہ یتی نرسمہانند گریجی مہامنڈلیشور، مہاراج مہامنڈلیشور ان ڈاسنا، ڈاسنا کے گری جی بولتے۔ نام ان کا اصل کیا ہے؟ دیپک تیاگی، دیپک تیاگی گرو جی کا نام، اور ان کا نام جو ابھی گئے ہیں ایک وسیم رضوی نہیں، وسیمانند یہ نام، مہاراج جتیندر نارائن سنگھ تیاگی، یہ بھی چلے گئے ان کے ساتھ۔ ایک میڈیا والے نے بڑی اچھی بات ان سے پوچھی کہ آپ آ تو گئے لیکن آپ کو ہنومان چالیسا آتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سر ابھی 3 ہی دن ہوئے ہم کو کہاں ہنومان چالیسا آئے گا، ہنومان چالیسا کے لیے تو ہم کو ابھی اور ٹائم چاہیے۔ چلے گئے۔ اسلام میں تو تھے نہیں، وہ تو شیعہ رضوی، ویسے بھی وہ اسلام سے باہر تھے، مشرکانہ عقیدہ ان کا تھا، وہ حضرت علی کو سب کچھ مانتے، محمد رسول اللہ کو کچھ مانتے ہی نہیں۔ وہ تو یوں کہتے ہیں کہ وہی جو حضرت جبرائیل لے کر آئے تھے وہ حضرت علی کے پاس جا رہے تھے، راستہ بھٹک گئے، محمد رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے، وہ وہاں پہ قرآن نازل ہو گیا۔ اور وہ یہ کہتے ہیں یہ 30 پارے کا قرآن نہیں، 10 پارہ لے کر چھپے ہوئے امام صاحب غار میں، کب آئیں گے جی کچھ پتہ نہیں۔ اب وہ 10 پارے لے کر کہاں چھپے ہوئے؟ یہ 30 پارے کا قرآن نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے۔ اسی لیے تو انہوں نے اتنے سارے اعتراض کی، 26 آیتیں نکالو، محمد نے 11 شادیاں کیوں کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیسے کے لالچی تھے، تب جا کر اماں خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کیا۔ یہ بات بالکل غلط، بالکل غلط، 100% غلط۔ نبی پاک علیہ السلام کو دولت
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پیسوں کی، دولت کی، حویلی کی، گاڑی کی، بنگلے کی کوئی شوق نہیں، بلکہ ان کو تو ناراشن سمہا پریے مسیگے ادلبو کمئی کم اللبو کا نکھادکم، آخری شریعت دی گئی، آخری پیغام دیا گیا، اللبو کا نکھادکم ادلبو کمئی کم، یگین ہت ہتوا، یگین ہت ہتوا، سوریہ چندر سرو نکشترہ، سورج کو روشنی ملتی ہے، چاند کو روشنی ملی، کن کی وجہ سے یہ دنیا یہ نظام قائم ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات، قرآن ان کو دیا گیا، قد جاءکم من اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن محمد رسول اللہ کو کس لیے دیا گیا؟ ھدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ وہ اعتراض کرتا ہے کہ نہیں، محمد رسول اللہ تو اما خدیجہ سے اس لیے نکاح کیا، دولت تھی، پوری دنیا جانتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 24-25 سال کے ینگ بلڈ ہیں، جوان ہے۔ جب خدیجہ کو پتا چلا کہ ایک جوان ہے، بڑا امین ہے، بڑا سچا ہے، بڑا دیانتدار ہے، وہ ایسا انسان ہے، یخیط نالہ یخصف نالہ ویخیط ثوبہ کما یعمل فی بیتہ کما یعمل احدکم فی بیتہ، وہ ایسا انسان ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے ٹوٹے ہوئے جوتے کو صحیح کرتا ہے، وہ ایسا انسان ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑے کو کپڑے کو صحیح کر لیا کرتا ہے، کپڑے کو سل لیا کرتا ہے، اور وہ گھروں کے اندر ایسا رہتا ہے جیسے تم اپنے گھروں کے اندر کام کرتے ہو۔ گھر میں اگر برتن دھونے کی بات آ جائے تو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ نبی وہ تھے جو گھریلو کام کاج کو بھی دیکھتے تھے۔ اما عائشہ کے پاس کبھی بیٹھ کر، ازواج مطہرات کے پاس بیٹھ کر محمد رسول اللہ کبھی کبھی آٹا گودنے کا کام کرتے تھے۔ یخیط نام یخصف نالہ ویخیط ثوبہ۔ آج کل کے لیڈروں بتاؤ، آج تم اپنے آپ کو بولتے ہو کہ میں ہوم منسٹر ہوں، اپنے آپ کو بولتے ہو کہ میں سی ایم ہوں، چیف منسٹر ہوں، اپنے آپ کو بولتے ہو کہ میں بہت بڑا ادیوگ پتی، میں بہت بڑا رول ماڈل ہوں اس جنریشن کے لیے۔ کیا تاریخ ہے تمہاری؟ تمہارا کھانا بھی نوکر تیار کرتا ہے۔ 3 لاکھ 10 لاکھ کے تو جوڑے بن کر آتے ہیں آپ کے، 3 لاکھ کا تو پین استعمال کرتے ہیں آپ جناب۔ آپ کیسے دوسروں کے لیے رول ماڈل ہو سکتے ہیں؟ رول ماڈل وہ انسان ہے جو اپنے ہاتھوں سے ٹوٹے ہوئے جوتے کو صحیح کرتا ہے۔ یخصف نالہ یخیط نالہ ویخصف ثوبہ، کپڑا پھٹ جائے تو اپنے ہاتھ سے سوئی دھاگا سے اس کو سلتا ہے۔ اے کوئی مائے کا لال، آئے تھے کرشن جی بھی، آئے تھے رام چندر جی بھی، آئے تھے بجرنگ بلی بھی، آئے تھی درگا ماتا بھی، ذرا بتاؤ اس دھرتی کے اوپر ہے کوئی ایسا مائے کا لال؟ آئے تھے وہ کون؟ جین سوامی مہاویر جی، آئے تھے گوتم بدھ سدھارتھ، آئے تھے ہمارے بھارت کے اندر پنڈت وویکانند سوامی جی، آئے تھے اس دھرتی کے اوپر پنڈت دیانند سرسوتی جی بھی۔ کسی کی زندگی کے اندر اتنا بڑا پیغام ہے؟ نہیں ہے۔ اگر ہے تو محمد رسول اللہ کی زندگی پر ہے۔ نبی کی زندگی پر اعتراض کرنے سے پہلے ذرا کھنگال کر دیکھتے کیا بولتا ہے وہ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے بہت زیادہ پیار ان کو ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام اور کے خواہش مند تھے، عورتیں محمد رسول اللہ کو بہت پسندی۔ نعوذ باللہ من ذالک، لعن اللہ علیہ الف مرات۔ جوانی ہے آپ کی 25 سال کی، آپ کو سفر میں بھیجا گیا ملک شام۔ خدیجۃ الکبریٰ بھی نکاح نہیں ہوا۔ خدیجہ کا یہ مکہ کے سب سے مالدار عورت تھی، سب سے بڑے ٹریڈیشن کا کام ان کا تھا، تجارت کا کام تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ایماندار ہے، چونکہ فراڈی لوگ زیادہ ہوتے تھے، مال کے اندر بےایمانی کر لیتے تھے، تو اما خدیجۃ الکبریٰ نے سوچا کہ اگر محمد ابن عبداللہ جو صادق ہے، جو الامین ہے، اگر میں ان کے حوالے کر دوں تو ہم کو زیادہ پروفٹ اور منافع ہوگا۔
تو خدیجۃ الکبریٰ نے فیصلہ کیا اور اپنے ایک غلام میسرہ کو ساتھ کر دیا کہ جاؤ محمد کے ساتھ ملک شام، وہاں پر جا کر مال فروخت ہو، وہاں سے منافع کر کے لے کر آنا۔ اور کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ، ابھی نبی نہیں بنے ہیں، ابھی ایک سامانیہ انسان کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ 25 سال کا ایک ہٹا کٹا نوجوان، خوبصورت شکل و صورت والا۔ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا میں یہ غلام تمہارے ساتھ کرتی ہوں، جاؤ جو ضرورت پڑے ان کو کہنا۔ جب گئے ملک شام، اپنی عقل مندی سے ٹوٹل مال کو بیچ کر اور پھر وہاں سے اچھے مال خرید کر اچھا منافع لے کر جب پہنچتے ہیں، جب خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھا کہ ہم کو اس بار 2-3 گنا زیادہ منافع ہوا،